بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام پروفیسر ڈاکٹر شفیق الرحمان، وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہری پور یونیورسٹی کے ذی وقار فیکلٹی ممبرس اور ہری پور یونیورسٹی کے انتہائی ذہین فتین قوم کے بیٹے اور بیٹیاں، آپ کے بہت لائق احترام والدین، انجینئر امیر مقام فیڈرل منسٹر جناب سردار یوسف فیڈرل منسٹر، اور فیڈرل منسٹر انفارمیشن عطا تارڑ صاحب، پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے کوآرڈینیٹر جناب رانا مشہود صاحب، اور ہزارہ کے ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ، آئی جی، چیف سیکرٹری کے پی، مہمانان گرامی، السلام علیکم. مجھے آج یہاں پہ حاضر ہو کر بہت دلی خوشی ہو رہی ہے. اس کی ایک وجہ نہیں بلکہ کئی وجوہات ہیں. سب سے پہلی اور بہت اہم وجہ یہ ہے کہ میں اس صوبے میں ہوں، خیبر پختونخوا، اور اس ہزارہ ڈویژن میں، ہری پور میں، اور یہ صوبہ بہت دلیر اور غیور عوام کا صوبہ ہے. اس صوبے کے غیور عوام کی بہادری اور عظیم قربانیاں، جو کہ کئی دہائیوں سے دہشت گردوں کے خلاف جس طرح اس صوبے کے عوام نبرد آزما ہیں، اس کے ساتھ یہاں کی پولیس، لا انفورسنگ ایجنسیز، افواج پاکستان، اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آپ کی ان عظیم قربانیوں کی بدولت آج خداداد ملک پاکستان قائم اور دائم ہے، اور تاریخ آپ کی ان عظیم قربانیوں کو کبھی بھلا نہیں پائے گی، بلکہ ہمیشہ قیامت تک تاریخ آپ کی ان عظیم قربانیوں کو سنہرے حروف سے یاد رکھے گی. میں سمجھتا ہوں آج کے اس تقریب کے حوالے سے جو لیپ ٹاپس ابھی تقسیم کیے گئے ہیں اور پورے صوبے میں مزید تقسیم کیے جائیں گے، نہ صرف آپ اس کے یہ عظیم بچے اور بچیاں قوم کی مبارکباد کے مستحق ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر آپ کے والدین، جنہوں نے حلال کمائی سے آپ کو پڑھایا لکھایا، اور اس سے بڑھ کے آپ کے اساتذہ کرام، جنہوں نے بڑی محنت سے آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کیا، اور آج آپ الحمدللہ نہ صرف قوم کے ہیروز ہیں بلکہ قوم کے عظیم معمار بننے جا رہے ہیں. اور یقیناً پاکستان کی تقدیر کی کنجی، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی ضمانت آج پاکستان کے نوجوان نسل ہے. اس لیے میں نے ہمیشہ کہا کہ چاہے وہ لیپ ٹاپس ہیں، چاہے آج چین سے ہمارے 1000 بچے اور بچیاں پورے پاکستان سے، وہ بھی میرٹ پر، جو وفاق کے وسائل سے وہاں پر اعلیٰ ٹریننگ لے کے آئے ہیں زراعت کے میدان میں. اسی طریقے سے جب میں پنجاب میں خادم تھا، وہاں پر 600 بچوں کو میں نے چینی زبان سیکھنے کے لیے بھجوایا سرکاری خرچ پر. مگر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اب تو میں یہاں پر وفاق میں
پاکستان کا ایک ادنا خادم کے طور پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جب میں پنجاب کا خادم تھا تو اس وقت بھی صرف صوبے کے بچے اور بچیاں پروگراموں میں شامل نہیں ہوتے تھے، پورے پاکستان کے بچے اور بچیاں، ان کا کوٹا ہوتا تھا، جن کو میں لیپ ٹاپ بھی دیتا تھا، ان کے لیے وظائف بھی دیتا تھا، چاہے وہ پیف کے وظائف ہیں۔ آج پیف پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ، جس سے لاکھوں بچے اور بچیاں الحمدللہ آج انجینئرز بن گئے ہیں، وہ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، وہ ہسٹورینز ہیں، لیکچررز ہیں، ٹیچرز ہیں، ان میں پیف کے وظائف میں بھی صوبے کے علاوہ پاکستان کے تمام علاقوں کے بچے اور بچیاں ان کا کوٹا شامل ہوتا تھا، کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا سفر کسی ایک یا دو صوبے کے اوپر نہیں ہے۔ میرا یہ ایمان ہے اور یہ پاکستان کی اساس اور بنیاد ہے کہ چاروں صوبے مل کر جب ترقی کریں گے تو پاکستان عظیم بنے گا انشاءاللہ۔ اور وہ کس طرح ہوگا؟ وہ صرف اور صرف محنت، امانت اور دیانت سے ہوگا، وہ بھائی چارے سے ہوگا، وہ اتحاد سے ہوگا، وہ اتفاق سے ہوگا۔ اقبال نے یہ کہا تھا اسی اتحاد کو قائم کرنے کے لیے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ اور اسی میں ہماری ترقی کا راز موجود ہے، پنہاں ہے، کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ تو خیبر پختونخوا کے عظیم فرزندوں، قوم کے عظیم بیٹوں اور بیٹیوں، میں آپ سے آپ کی خدمت میں بڑی انکساری کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، میرے مکے سے وہ مائک بند ہو گیا۔ مودی سرکار ہے، اس کو وہ سبق سکھایا گیا کہ وہ زندگی بھر وہ سبق کبھی بھولے گا نہیں، مودی سرکار۔ اور وہ کیا تھا؟ بخدا میں آپ کو بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پورے پاکستان کے کروڑوں عوام کی، ماؤں کی، بزرگوں کی دعائیں تھیں، جو تہجد کے وقت سربسجود تھے اللہ تعالیٰ کے حضور کہ اے اللہ تعالیٰ اس قوم کو فتح نصیب کر اور افواج پاکستان کو ہندوستان کے اوپر وہ عظیم فتح عطا فرما کہ پاکستان کا جھنڈا دنیا میں اس طرح آگے اتنا اونچا اڑے کہ کسی اور کو ہمت نہ ہو کہ اس کے قریب آئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کی دعائیں سنی اور 10 مئی کی صبح اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فتح عظیم عطا فرمائی۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، آپ کو عزت دی، وہ میری عزت نہیں تھی، وہ پاکستان کی عزت تھی۔ اور وہ کس طرح ہوئی کہ اس مارکے میں، جس کو مارکے حق کہتے ہیں، اس میں افواج پاکستان نے آپ کی قوم کی دعاؤں سے وہ مارکا حاصل کیا، وہ فتح حاصل کی کہ دلی سے لے کے بامبے تک اور بنگال سے لے کر وہ گجرات تک ہندوستان یہ شکست کبھی فراموش نہیں کر سکے گا۔ اور یہ وہ عزت ہے پاکستان کو ملی جو آج پوری دنیا میں آج اس کی تکریم اور اس کا احترام کیا جاتا ہے، چاہے وہ دوست ممالک ہوں، برادر ممالک بہت خوش، اور دشمن جو ہیں وہ حیران ہیں۔ اور وہی F-17 تھنڈر جہاز جس میں ہوائی فوج کی پوری انوویشن، وہی الفتح میزائل جو ہماری بڑی فوج نے جو داغے ہندوستان کے اندر، یہ میں آپ کو
बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूं कि अल्लाह ताला का बेपाया फजल व करम था और आपकी दुआएं थी पूरी कौम की और अफवाज पाकिस्तान की, वो बहादुर शुजात जिसने क़यामत तक इंशाअल्लाह इस फतह को वो तारीख और तारीखदान याद करते रहेंगे। तो मैं समझता हूं कि आज मैं आप अपने कौम के अजीम बच्चों और बच्चियों की खिदमत में ये कहने आया हूं कि ये लैपटॉप, ये वही लैपटॉप है। जब कोविड आया तो फिर मैं किसी यहाँ पर ना पार्टी के नाम लूँगा ना किसी लीडर का नाम लूँगा। उस ज़माने में पंजाब में मुझ पर निश्तर चलाए जाते थे कि लैपटॉप शहबाज शरीफ स्टूडेंट्स को रिश्वत के तौर पर दे रहा है। मुझे उसका दुख था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़मीर बहुत मुतमिन था कि 100% मेरिट के ऊपर आज तक 6 लाख लैपटॉप तकसीम किए गए हैं। 100% मेरिट के ऊपर एक कोई मिसाल नहीं जो मेरिट के अलावा है। और फिर ये वही लैपटॉप है जब कोविड आया तो हमारे उन अजीम बच्चों और बच्चियों ने न सिर्फ उसी लैपटॉप से तालीम, जो रिमोट एजुकेशन वो हासिल करते रहे, अपना इसको आड़े नहीं आने दिया कोविड की बीमारी को। आज मैं समझता हूँ कि इस लैपटॉप्स के ज़रिए हज़ारों बच्चे और बच्चियाँ, अगर लाखों नहीं हज़ारों बच्चे और बच्चियाँ आज वो जनाब इस हुनर के ज़रिए अपनी बड़ी इज्जत के साथ अपनी जनाब अपना इनकम कमाते हैं और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा करते हैं थ्रू सॉफ्टवेयर पैकेज एंड ऑल दैट। तो मैं समझता हूँ कि तालीम, बच्चों को तालीम का हक जो है वो हमारा फ़र्ज़ अव्वल है। तो मैं इस हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अब फैसला किया है कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग के लिए, जिस तरह मैंने बताया आपको कि ज़राअत के लिए और दूसरे डेलीगेशन बच्चों और बच्चियों को वो मेरिट के ऊपर मैंने भिजवाए, AI की जदीद ट्रेनिंग के लिए पूरे पाकिस्तान से बशमूल KP सूबे के बच्चे और बच्चियों के मैं वफूद बाहर यूरोप भिजवाऊँगा, चाइना भिजवाऊँगा, ताकि इसकी तालीम हासिल करके आएँ और फिर आकर अपनी कौम की खिदमत करें। मैं यहाँ पर यह भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारी जो इस वक्त मईशत है वो मंझधार से निकल आई है, हचकोले खा रही थी 2023-24 में। डिफ़ॉल्ट से पाकिस्तान बच गया अल्लाह ताला के फजल करम से। अब वो मैक्रो लेवल पर मुस्तहकम है मैक्रो लेवल पर, लेकिन अब उसमें ग्रोथ लेके आनी है। इकॉनमी, हमारी जो इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, IT, माइंस एंड मिनरल्स, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिविटी, ये तमाम चीज़ें जुड़ी हुई हैं जदीद अलूम के साथ। आज अगर पाकिस्तान की टेक्सटाइल या पाकिस्तान की जो दूसरी इंडस्ट्री है वो कुर्ब जवार की जो इंडस्ट्री की जो एफिशिएंसी है उनका मुकाबला अगर नहीं कर पा रही, तो ये एक दिन का किस्सा नहीं है, ये दिहाइयों का सफ़र है जो हमने ख्वाब खरगोश में अपना ज़ाया कर दिया। मगर जो हो गया। I mean, there's no point in crying over this spilt milk. Now what we have to do is to stand up and accept the challenge and move forward in unison. तो मेरा ईमान है कि पाकिस्तान की ये यूथ जो है, पाकिस्तान की हुकूमत, सूबाई हुकूमतें, अवाम मिलकर अगर फैसला कर लें कि हमने न सिर्फ माजी के नुकसानात का खात्मा करना है बल्कि अब आगे चलकर हमने बाकी कौमों से आगे बढ़ना है, तो बाखुदा मैं बिला खौफ तदीद आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला की नुसरत हमारे साथ होगी और पाकिस्तान अक़वाम आलम में उसी मुकाम पर पहुँचेगा माशी तौर पर जिस तरह हम अस्करी तौर पर पहुँचे हैं। मगर वो किस तरह होगा? वो जादू टूने से नहीं होगा, वो इकबाल के इन अशार से होगा कि तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले, और नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई ज़ेबे गुलो कर ले। आज इस अजीम तकरीब में मैं एक मरतबा फिर आपके वालिदैन गिरामी, उनको मैं दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ जिन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया। आपके असातिज़ा कराम चाहे वो करक में हैं,
یا پشاور میں ہیں، یہاں پر ہری پور میں ہیں، یا جہاں پر بھی ہیں، جنہوں نے آپ کو بہت عرق ریزی کے ساتھ تعلیم آپ کو کا جو شعور دیا، میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ اس قابل بنے. تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ابھی یہاں پہ ماہم بطول جو بیٹی ہے وہ جذبات میں مغلوب تھی جب وہ اسٹیج پہ تشریف لائی، مگر اس کے جذبات نے ہمیں سب کو بہت متاثر کیا. اس طرح یاسر اقبال جو ایک یتیم بچہ، اس کے والد اس کو داغ مفارقت دے کر اس دنیا سے کوچ کر گئے، اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ لکی مروت کی قوم کی بیٹی وریثہ، انہوں نے کس طریقے سے کن حالات کا مقابلہ کیا. اور پھر ایمل عباس آپ نے دیکھا کہ ایک لانس نائک شہید کا بیٹا 2006 میں اس کے والد گرامی شہادت کا جام نوش کر کے اس دنیا سے چلے گئے، اور دنیا کے اندھے تھپیڑے اس بچے نے جس عظمت سے اپنے والدہ کی دعاؤں سے جس طرح برداشت کی، اور آج الحمدللہ یہاں پر فرنٹ رو میں بیٹھے ہیں. یہ جو ابھی پولیس نے آپ کو گارڈ آف آنر پیش کیا، وہ مجھے نہیں، وہ آپ کو پیش کیا. میں گارڈ آف آنر لینے کا قائل ہی نہیں، اس لیے کہ مجھے جس منصب پہ اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے، اگر میں اپنی اس ذمہ داری کو پوری طرح ادا کر دوں تو میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ ول بی مائی لیگیسی. تو یہ گارڈ آف آنر آپ کو پیش کیا گیا، آپ کی عزت، آپ کی محنت، آپ کی قابلیت آپ کو دیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس محفل کے حوالے سے بہت جذباتی ہم نے مناظر دیکھے، اور وہ بالکل وہ جنون تھے. اس نے ہم سب کی ہمت کو بھی باندھا. اور دیکھیے کہ یہ لانس نائک جو شہید ہو گئے، خود شہید ہو گئے، یہ بیٹا یتیم ہو گیا، مگر لاکھوں قوم کے بیٹے اور بیٹیاں یتیم ہونے سے بچ گئے. اسی طریقے سے جو کوئی افسر، فوجی ہو، پولیس کا ہو، لا انفورسنگ ایجنٹس کا ہو، ایک سپاہی ہو، وہ جب قربانی دیتا ہے قوم کے لیے، اس سے بڑی قربانی دنیا میں اور کوئی نہیں. اور اس کی عظمت کرنا، اس کا احترام کرنا، یہ ہمارا فرض ہے. اور جو کوئی بھی ہو اس کا اگر مذاق اڑائے، اس کی تضحیق کرے، تو نہ دنیا میں اس کو جگہ ملے گی، نہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا. کہ شہادت کا جو مقام ہے، قرآن کریم اس کو بیان کرتا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آج جن چیلنج سے گزرا ہے اور گزر رہا ہے، یہ پوری قوم ہم اکٹھے ہوں گے تو انشاءاللہ میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ پھر پاکستان کی رفتار کو کوئی نہیں پکڑ سکے گا، اور پاکستان دنیا میں انشاءاللہ اپنا کھویا ہوا مقام معاشی طور پر، سماجی طور پر انشاءاللہ حاصل کر کے رہے گا. صرف اگر کسی چیز کی کمی ہے، دا ول ٹو ڈو، اگر ہم اس کا فیصلہ کر لیں تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی انشاءاللہ. میں آخر میں یہاں پر جو مطالبے کیے، جو بابر خان صاحب نے، جو ان کو مبارک ہو، وہ انہوں نے الیکشن جیتا، اور تمام یہاں کی ہماری پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو، کیپٹن صفدر کو، انہوں نے بڑی محنت کی. میں ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہاں پر آئی جی پولیس، ہی از اے ویری آنیسٹ پرسن، آئی نو ہم فرام پنجاب، اور وہ بڑی جاں فشانی سے وہ کام کر رہے ہیں، اور سی ڈی ڈی اور پوری طرح پولیس کو آرگنائز کر رہے ہیں، اور بڑی محنت سے میں آئی وش ہم بیسٹ آف لک. چیف سیکرٹری بیٹھے ہیں، اور ان کو بڑا شغف ہے کہ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کو تیزی سے آگے بڑھایا جائے. تو اس کے لیے میں آج سب سے پہلا یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہری پور کے لیے فل فار دانش اسکول کا میں اعلان کر رہا ہوں. اور اس دانش اسکول کا اس دانش اسکول کا ماڈل وہی ہوگا جس کا میں نے پنجاب میں جس کی بنیاد رکھی تھی کہ بچیوں کے لیے علیحدہ اور بچوں کے لیے علیحدہ، ان کی ایجوکیشن، ان کی رہائش گاہ، ڈومیٹریز، ان کی خوراک، کھیل کود کے میدان بالکل سیپریٹ ہوں گے، ٹوٹلی بچیوں کا علیحدہ اور بچوں کا علیحدہ. یہ پنجاب میں یہی ماڈل تھا. اب
باقی بلوچستان میں اور گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں یہی ماڈل میں پروموٹ کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے یہاں پر بہت ہی جائز مطالبہ ہے کہ جو ہمارا کلچر ہے کے پی کے کا، وہ اس کا ہمیں بھرپور اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اور اسی حوالے سے یہاں پر میں ہری پور میں جو خواتین کے کیمپس کا علیحدہ بنانے کا میں اعلان کرتا ہوں یہاں پر، اور اس کو انشاءاللہ ہم فی الفور ہم یہاں پر بنائیں گے۔ باقی جو پلاٹوں کی بات کی ہے وہ میرٹ پر ہوگا۔ میں پلاٹوکریسی پہ یقین نہیں کرتا۔ جو اگر حق بنتا ہوگا ان کو دیں گے، اس کے لیے میں ایک کمیٹی بنا دوں گا انشاءاللہ، اور اس کمیٹی کو میں ٹاسک دوں گا کہ جو جائز قانون اور انصاف کا تقاضا ہے اس کو کریں۔ ایک آپ نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر چک ہائی پل برائے ہری پور ہسپتال اور یونیورسٹی کے لیے، یہ 28 کلومیٹر کی روڈ ہے یہ۔ برج کتنا بڑا برج ہے یہ؟ یہ میں اس شرط پر اس برج کا میں اعلان کر رہا ہوں کہ آپ تعلیم کو برج کریں گے انشاءاللہ۔ میں آخر میں اپنے قوم کے عظیم بچوں اور بچوں کے لیے اقبال کے اس شعر پر بات ختم کرنا چاہوں گا۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کمند۔ پاکستان